اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الم ترى، یعنی بات آپ سے کہی جا رہی ہے یا بات آپ سے کی جا رہی ہے، لیکن آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے یہ بات تمام مکے کے رہنے والوں سے کہی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کو، یعنی اپنے رب کی قدرت کو، کیف مد الظل، کیسے اس نے سائے کو پھیلایا، یعنی کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا، کوئی مشین نظر نہیں آ رہی، سایہ ابھی یہاں ہے، ابھی یہاں ہے، ابھی یہاں ہے، ابھی یہاں ہے، منٹوں کے حساب سے سایہ بڑھ رہا ہے اور گھٹ رہا ہے، اور کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی ہے جو سائے کو سمیٹتی ہو یا سائے کو پھیلاتی ہو۔ کون ہے وہ ذات جو نظر بھی نہیں آ رہی ہے اور سائے پر وہ اپنا کام کر رہی ہے؟ تو کہا کہ اس پر ہی غور کر لو، سب چیزیں چھوڑ دو، نہ آسمان دیکھو، نہ زمین دیکھو، نہ دریا دیکھو، نہ سمندر دیکھو، کچھ نہ دیکھو، صرف اپنے سائے کو دیکھ لو۔ تم کھڑے ہو جاؤ، دیکھ لو، دوپہر میں تمہارا سایہ دوسرا ہوگا، 3 بجے تمہارا سایہ دوسرا ہوگا، 11 بجے تمہارا سایہ دوسرا ہوگا، کبھی تمہارا سایہ آگے ہوگا، کبھی تمہارا سایہ پیچھے ہوگا۔ تو یہ کون اس کو آگے کر رہا ہے، کون اس کو پیچھے کر رہا ہے، کون اس کو سکیڑ اور سمیٹ رہا ہے، کون اس کو پھیلا رہا ہے؟ کوئی ہے جبھی تو، یا سایہ خود یہ کام کر رہا ہے؟ یقیناً وہ خود نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو سائے کو ٹھہرا دیتا، سایہ ایک حال میں رہتا، جو اس کا سائز تھا وہی سائز ہمیشہ رہتا، جس سائز کا وہ 3 بجے تھا اسی سائز کا وہ 12 بجے ہوتا، جس سائز کا 11 بجے تھا اسی سائز کا وہ شام کو 5 بجے ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ جو گرمی دھوپ کی اور اس کے بعد سایہ، تو یہ دکھا رہا ہے کہ وہی ہے جو گرمی لاتا ہے، وہی ہے جو ٹھنڈک لاتا ہے، وہی ہے جو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہی ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، یعنی گویا سایہ یہ بتا رہا ہے کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، بیماری ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، صحت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اجالا ہمیشہ نہیں رہتا، غربت ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو یہ سائے کا، یہ سایہ جو ہے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں یہ تبدیلی چلتی رہے گی اور نظام بدلتا رہے گا۔ آدمی ہنسے گا بھی، آدمی روئے گا بھی، آدمی چیخے گا بھی، آدمی جو ہے کان میں بات بھی کرے گا، آدمی بیمار بھی ہوگا، آدمی صحت مند بھی ہوگا، آدمی جوان بھی ہوگا، آدمی بوڑھا بھی ہوگا، آدمی مرے گا بھی۔ تو یہ سائے پر اگر غور کریں تو پوری انسانی زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اس سائے پر ہم نے رہنما کس کو بنایا؟ سورج کو، کیونکہ سورج ہی کی بنیاد پر یہ سایہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ تو سورج گویا سائے کی رہنمائی کرتا ہے، سورج ہے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور سورج ہے جو اس کو پیچھے لے جاتا ہے، اور سورج کو چلانے والا، مشرق سے مغرب کی طرف لے جانے والا یہ خدا ہے۔ اس کے بعد ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر جب شام ہوتی ہے تو یہی سایہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یعنی سایہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو گویا انسان بھی ایسا ہی ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ سائے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جس طرح سائے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو کھینچتے ہیں، ویسے انسان کو بھی موت اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا لباس۔ جس طرح رات ڈھانپتی ہے پوری زندگی کو، اس پوری کائنات کو اور اس کے پورے نظام کو، ویسے ہی جو ہے لباس ڈھانپتا ہے انسان کے جسم کو۔ اس کے بعد فرمایا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو، یعنی نیند کو بنایا سکون کا ذریعہ، یعنی آدمی کو ساری بے قراری ہو، بے چینی ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، سر میں درد ہو، ادھر نیند آئی اور ہر تکلیف کا احساس اس کا
جاتا رہا۔ تو یہ نیند جو ہے سکون کا ذریعہ ہے، کوئی تکلیف نہ ہو، صرف نیند نہ آئے تو رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزرتی ہے، پوری رات آدمی تڑپتا ہے، نیند کے لیے بے چین رہتا ہے لیکن نیند نہیں آتی ہے، پوری رات جگ کر وہ کاٹ دیتا ہے۔ لیکن وہی تکلیف ہے، درد ہے، پیٹ میں درد، سر میں درد یا اور اسی طرح کی کوئی پریشانی، چاہے وہ ذہنی الجھن کیوں نہ ہو، ذہنی پریشانی کیوں نہ ہو، ادھر نیند آئی وہ پریشانی جو ہے غائب ہو گئی۔ تو یہ بھی بہت بڑی حقیقت کہ نہ نیند کی گولی کھانے کی ضرورت، نہ دردمار دوا لینے کی ضرورت، سیدھا سیدھا یہ کہ نیند آ گئی خدا کے فضل سے تو آپ کو سکون مل گیا۔ ذرا سی نیند آ جائے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو رات کو بنایا لباس، کہ جس طرح لباس جسم کو ڈھانپتا ہے ویسے ہی رات جو ہے اس پورے انسانی زندگی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور رات کو بنایا سکون کا ذریعہ کہ نیند آ جاتی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ سے آدمی کو راحت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، دماغ اس کا پرسکون ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے بنایا دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ، یعنی اب دن جب ہوگا تو پھر آپ اٹھیے، بستر سے نکلیے، کام کیجئے، کمائیے، خرچ کیجئے، لوگوں پر خرچ کیجئے، اپنی ذات پہ خرچ کیجئے۔ تو یہ گویا تین چیزیں، رات لباس اور سونا سکون اور دن کام کرنے کا مقام یعنی موقع یا وقت۔ ہم نے کیا کیا، ان تینوں کو بدل دیا۔ رات کو ہم نے دن میں تبدیل کر دیا، گویا کپڑے اتار دیے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند سکون کا ذریعہ تھی، سونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، دن میں بھی کام ہو رہا ہے، رات میں بھی کام ہو رہا ہے، کم سے کم سونا، یا سوتے بھی ہیں تو دن میں سوتے ہیں، دوپہر کے 11 بجے تک سوتے ہیں، 10 بجے تک سوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات میں سونا وہ ہے سکون کا ذریعہ۔ آپ دن میں سوئیں گے تو وہ سکون آپ کو حاصل نہیں ہوگا، طبیعت میں بے چینی رہے گی۔ اسی طرح دن کو ذریعہ بنایا کاہے کا، کام کا۔ تو دن کو اگر ہم سوتے ہیں اور رات میں کام کرتے ہیں تو وہ مشین کو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، مشین کو جب غلط استعمال کیا جائے گا وہ مشین جلدی خراب ہوگی۔ تو آج جو بیماریاں ہیں اس میں اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ یہ جو مشین ہمارے جسم پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس کا استعمال ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں، بے وقت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اسی نے ہواؤں کو بھیجا بارش سے پہلے۔ رحمت کو یہاں یعنی بارش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے، اور جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں پوچھیے کہ بارش کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ تو یہ بھی گویا اس میں بھی خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ بارش ہم برساتے ہیں، ہوائیں ہم چلاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہوائیں بھیجی بارش سے پہلے، اور وہ ہوائیں گویا خوشخبری ہوتی ہیں، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ صاحب بارش ہونے والی ہے۔ پھر ہم ہی نے آسمان سے پاک پانی اتارا، یعنی برسایا پاک پانی، وہی پانی جو زمین میں گندا تھا، وہی پانی اللہ تعالیٰ پاک کر کے صاف کر کے آسمان سے برسا رہا ہے۔ کیوں برسایا؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیں، جو زمین بنجر ہو چکی تھی، جس نے اگانا ختم کر دیا تھا، جس مٹی میں کوئی جان نظر نہیں آتی تھی، بیج ڈالیے، کھاد ڈالیے لیکن کوئی پودا اس میں سے نہیں نکلتا تھا، لیکن وہی آپ نے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور اس میں سبزہ اگنے لگتا ہے، گھاس نکلنے لگتی ہے، ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے، جبکہ نہ آپ نے کھاد ڈالی ہوتی ہے نہ آپ نے بیج ڈالا ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری گھاس نکل آئی؟ تو کہا کہ ہم ہیں جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ وَنُسْقِيَهُ، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی پانی کو جو ہم آسمان سے برساتے ہیں پلاتے ہیں اپنی تمام مخلوقات کو، جن میں چوپائے بھی ہیں اور جن میں انسان بھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اب فرمایا کہ اس قرآن کریم کو ہم نے لوگوں کے درمیان طرح طرح سے اس کو بیان کیا، یعنی اس میں ہم نے واقعات بھی بیان کیے، ان قوموں کے واقعات بھی بیان کیے جو تباہ ہو گئیں،
ان قوموں کے واقعات بھی بیان کیے جنہوں نے اپنے نبیوں پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. اور اس میں اچھوں کا بھی ذکر ہے، اس میں بروں کا بھی ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا ذکر ہے، کائنات کا ذکر ہے. کیوں ایسا کیا کہ مختلف طریقوں سے ہم نے اس کو سمجھایا اور بتایا تاکہ جس مزاج کا آدمی ہو، جس سطح کا ہو، جس علم کا ہو، جس سمجھ اور شعور کا ہو، لیذکر، وہ سب کے سب اس میں اپنے مطلب کی چیز تلاش کر سکیں اور اپنی تصویر اس میں دیکھ سکیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اکثر لوگوں نے سوائے انکار کے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا. وَلَوْ شِئْنَا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں، یعنی ہر گاؤں میں، مکے میں آپ کی بعثت کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. ہم چاہتے تو ایک ہی وقت مدینے میں ایک نبی بھیج دیتے، مکے میں ایک نبی بھیج دیتے، طائف میں ایک نبی، جدے میں ایک نبی، ریاض میں ایک نبی، نبوت کو تقسیم کر دیتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. تو کہا اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایک نذیر یعنی ایک نبی بھیجتے، لیکن ہم نے آپ ہی کو پوری دنیا کے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ سب آپ پر متفق ہو جائیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، یہ جو آپ سے مطالبے کر رہے ہیں آپ ان کی اطاعت کے چکر میں نہ پڑیے، ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دیجیے. وَجَاهِدْهُمْ، بلکہ ان سے مقابلہ کیجیے اس قرآن کی طاقت سے، جہادًا کبیرہ، پوری جاں فشانی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ، کیونکہ یہ اس قرآن کا جواب نہیں دے پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک دیوار جو نظر نہ آئے وہ دیوار اس نے حائل کر دی. دو سمندروں کو جدا کر دیا اس طور پر کہ ایک کا پانی میٹھا ہے اور پیاس بجھاتا ہے اور سکون ملتا ہے، اور دوسرے کا پانی جو ہے کھاری ہے جو حلق میں کڑوا محسوس ہوتا ہے. اب دو سمندر، ایک میٹھا اور ایک کھاری. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک رکاوٹ بنا دی جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا کہ کھارا پانی اس میں جا کے میٹھے پانی کو کھارا کر دے یا میٹھا پانی کھارے میں جا کر اس کو میٹھا کر دے. نہ کھارا میٹھے، یعنی دونوں مل رہے ہیں، ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں، لیکن میٹھا کھارے کو میٹھا نہیں کر رہا ہے اور کھارا پانی میٹھے کو کھارا نہیں کر رہا ہے. یہ بھی خدا کی قدرت. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِيرًا، اور نسبی رشتے اور سسرالی رشتے اسی پانی کی بنیاد پر اس نے بنائے. نسبی رشتے سے مراد کہ لڑکا اور لڑکی، یعنی نسبی رشتے، لڑکا ہوگا تو یعنی وہ سلسلہ چلے گا، وہ نسبت چلے گی، اور لڑکی ہوگی تو پھر نئے سسرالی رشتے قائم ہوں گے. اس کے بعد فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا جو رب ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر کہا کہ یہ ساری باتیں آپ ایک طرف رکھیے، ان کو سامنے رکھیے، ذہن میں رکھیے، پھر ان کو دیکھیے کہ یعبدون من دون اللہ، اس خدا کو چھوڑ کر جو سائے کو پیدا کر رہا ہے، جو سورج کو پیدا کر رہا ہے، جو سائے کو سمیٹ رہا ہے، سائے کو پھیلا رہا ہے، جس نے رات بنائی، جس نے دن بنایا، جس نے نیند عطا کی، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو پانی برساتا ہے، جس نے ایک پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے، اور جو چاہتا تو دسیوں نبی ایک ساتھ بھیج سکتا تھا، جس نے کھارے پانی کو الگ کیا، میٹھے پانی کو الگ کیا، نہ کھارے کو میٹھا ہونے دیا، نہ میٹھے کو کھاری ہونے دیا. تو یہ خدا جو ہے اس کو چھوڑ کر وہ ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، یہ کافر جو ہیں اب آپ کے رب کے انکار پر کمر بستہ ہیں، یعنی مخالفت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنت کی، اور ڈرائیے، آگاہ کیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے ہیں جہنم سے. قل، اور آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے ہوتا یہی رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے،
اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، لیکن نبی کے کام میں اور دوسروں کے کام میں یہی فرق ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو میں تمہیں ایک راستہ دکھا رہا ہوں اور غلط راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، صحیح راستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور رات دن ایک کیے ہوئے ہوں تم کو یعنی اس کفر سے شرک سے نکالنے کے لیے، تو میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، الا سوائے اس کے کہ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بدولت اس کو اپنے رب کا راستہ مل جائے۔ یعنی میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ کوئی اسلام لائے تو یہ نہیں کہ صاحب اسلام لانا ہے، اسلام لانے کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی، لہذا آپ 5 لاکھ روپے آپ دیجئے، اس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کلمہ پڑھوانا ہے تو کلمہ پڑھوانے کے پیسے، یہ کروانا ہے تو وہ کروانا ہے، نماز سکھانا ہے اس کے پیسے، اور کیا کہتے ہیں کلمہ پڑھانا ہے تو اس کے یہ پیسے، اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنا ہے تو اس کے یہ پیسے۔ تو کہا کہ یہ کام نبی کا نہیں، اور نہ نبی کا کام کرنے والوں کا یہ کام ہے۔ ان کا تو بس ایک ہی مقصد ہے کہ اس کام کی بدولت ان کو خدا کا راستہ مل جائے۔ اس کے بعد فرمایا وتوکل، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ صرف بھروسہ کیجیے اس ذات پر جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہے خدا کی ذات۔ وسبح بحمدی، اور اسی کی تسبیح پڑھیے، اسی کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ وکفیٰ بذنوب عبادی خبیرا، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اسے اس میں یہ بھی ایک پیغام ہے کہ دوسرے کے گناہوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ ہم آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کے گناہ کے پیچھے پڑیں اور سب کے ٹو میں لگے رہیں اور ان کے گناہوں پر نظر رکھیں اور اس کی ایک لسٹ تیار کرتے رہیں، اور جب بات ہو تو یہ کہیں فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے بس وہی اکیلا کافی ہے، دوسروں کے گناہوں کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی اسی نے پیدا کیا، اور صرف 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دن وہ نہیں ہیں جو 6 دن ہم آپ دیکھتے ہیں صبح سے شام تک کا دن، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دن سے کون سا دن مراد ہے اور کہ وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے۔ ورنہ اللہ میاں کو کسی کام کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میاں یہ کام 1 گھنٹے میں کر پائیں گے، آسمان جو 6 دن میں بنائیں گے، زمین 4 دن میں بنائیں گے، وہ تو اشارہ کریں گے، وہ چیز خود بخود وجود میں آ جائے گی۔ اب اللہ میاں نے یہاں 6 دن کیوں بتائے، اس کے بارے میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ملتی۔ بہرحال مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ میاں نے کہا کہ 6 دن میں بنایا، یہ انسانوں کو یہ بتانے کے لیے تم بھی جو کام کرو تو جلد بازی سے کام نہ لو، اطمینان سے کام کرو، بھلے اس میں وقت لگ جائے لیکن کام بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرو۔ ثم استوى علی العرش، اور آسمان و زمین بنانے کے بعد عرش پر یعنی اپنی کرسی پر، اپنے تخت پر وہ جلوہ افروز ہوا۔ اب جلوہ افروز کس طرح ہوا، بیٹھنے کی حیثیت کیا تھی، شکل کیا تھی، یہ بھی اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی۔ الرحمن، اس کے بعد فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ رحمان ہے۔ فاسأل به، اس رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہو، یعنی کس سے پوچھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور چونکہ مکے کے جو کفار تھے وہ اللہ میاں کو تو جانتے تھے، اللہ جب ان سے پوچھا جاتا آسمان کس نے بنایا، اللہ نے، زمین کس نے بنائی، اللہ نے، لیکن وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ میاں رحمان ہیں، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ نے ایک معاہدہ لکھا اور اس میں آپ نے یہ عبارت بولی کہ لکھو اے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو کافروں کی طرف سے جو نمائندگی کر رہا تھا اس نے یہ کہا کہ الرحمن سے ہم نہیں واقف، اگر الرحمن پر ہمارا ایمان ہوتا تو ہمارا آپ سے جھگڑا ہی کیوں ہوتا، لہذا یہ مٹا دیجئے اور رحمان یہاں سے ہٹا دیجئے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کافروں سے اسجدوا للرحمن، کہ اللہ رحمان کے آگے سجدہ کرو، تو کہتے ہیں ومن رحمان، یہ رحمان کیا ہے، یہ کون صاحب ہے، انسجد، اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کیا آپ جو ہم سے، یعنی جس کو سجدہ کرنے کے لیے آپ کہیں بس ہم سجدہ کر دیں، اس کو ہم سجدہ کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے،
اپنی خواہش سے کریں گے، سوچ کر کریں گے، سمجھ کر کریں گے، ہم جو بت ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، باقی آپ کہیں گے ان کو سجدہ کرو ان کو سجدہ کرو تو ہم تو نہیں کریں گے ایسا۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس بات نے یعنی آپ کی اس بات نے کہ خدا کے آگے، خدا رحمان کے آگے سجدہ کرو، اس بات نے ان کے اندر اور نفرت پیدا کر دی اور کفر میں ان کو مبتلا کر دیا اور ایمان سے ان کو دور کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔